نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة صدق الله مولانا العظيم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کے کرم سے اس کی مقدس کتاب کے مبارک درس کے پرنور سماعت کی نیت سے یہاں حاضر خدمت ہے۔ درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ آج کی محفل درس قرآن کا عنوان سورہ واقعہ شریف، اس کے فضائل و تعارف مقرر کیا گیا، اور اسی حوالے سے سورہ واقعہ شریف کی پہلی آیت مقدسہ میں نے بطور تمہید تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہ گار کو علم و عمل اور یقین کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن عظیم کی یہ سورہ مقدسہ جس کا نام سورہ واقعہ شریف ہے، یہ نام اس کی پہلی آیت مقدسہ سے ہی ماخوذ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش مکہ کو قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کی خبریں سناتے تھے،
تو کفار کہتے تھے کہ یہ سب خیالی اور فرضی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی واقع ہونے والی اور وقوع پذیر ہونے والی نہیں ہے۔ قیامت واقع ہوگی، نہ حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات طیبات کی تائید اور کفار و مشرکین کے نظریے کی تردید فرمائی، اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ واقعہ شریف رکھا گیا۔ واقعہ وقوع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں یقینی طور پر کسی چیز کا ہونا۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے اعتبار سے کس زمانے اور کس وقت پر ہے، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان نے تحریر فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت مقدسہ اس کے زمانہ نزول کا یقینی اور قطعی تعین کرتی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے نزول کے وقت کا یقینی تعین نہیں ہے، روایات میں اختلاف ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جو اس کے نزول کے تعین کو یقینی بنا دیتی ہے کہ یقیناً یہی وقت اس کے نزول کا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی 79 آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو پاک ہو، پاک لوگ اسے چھو سکتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کر صاحب روح البیان نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری اور مسلم میں مذکور ہے، تو وہ ان کے گھر گئے، اور اس وقت یہ حضرات حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے، ان کی بہن اور بہنوئی نے، حضرت خباب نے۔ ابتداً تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن بہنوئی کو زد و کوب کیا، زخمی کیا، لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے ان کے رد عمل سے یہ یقین کر لیا کہ میرے مار پیٹ اور ترش روی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، اس کتاب کی حقانیت کے یقین پر قائم ہے، تو ان کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی وہ اوراق دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ ہم وہ اوراق آپ کو نہیں دے سکتے، ہم ان اوراق کو چھونے کی آپ کو اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں، طہارت کا غسل نہیں کرتے، اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو صاحب روح البیان نے اس واقعے سے استدلال کیا کہ گویا یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، جس کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں ہی یہ حکم شریعت اللہ نے نازل فرمایا تھا کہ اس قرآن کو ناپاک نہیں چھو سکتا، نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ تو فرمایا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا زمانہ بالکل متعین ہے، آپ نے اعلان نبوت کے 6 سال اسلام قبول فرمایا ہے، فرمایا لہٰذا یہ سورہ مبارکہ
حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے بالکل کچھ پہلے، یعنی چھٹے سال نبوت میں ہی، اعلان نبوت کے چھٹے سال میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 46 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ترتیب نزولی الگ ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو سورہ علق سب سے پہلی ہے، اور ترتیب مصحف جو ہے یہ الگ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مصحف کو خود ترتیب دیا ہے، تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نمبر 56 ہے۔ اچھا، یہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان شریف کے فوراً بعد ہے، تو سورہ رحمان شریف میں اور اس سورہ واقعہ شریف میں بھی ایک خاص مناسبت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب مصحف ہے وہ بھی آیات اور سورتوں کی مناسبت کے ساتھ قائم کی گئی ہے، لہٰذا اس پر بھی ابن کثیر نے اور صاحب بیضاوی نے بہت کچھ گفتگو کی ہے۔ فرمایا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی، یعنی ان کے آگے پیچھے ہونے کی مناسبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلا فرمایا گیا کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا اور بیان نعمت کے انکار کی ممانعت فرمائی، اور اس انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تادیب کا حکم بیان فرمایا، اور اس پر سزا اور شکر پر جزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ واقعہ شریف میں بعینی اسی طرح، یعنی وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غضب، اپنے عذابات، اپنی گرفت کا تذکرہ فرمایا۔ انکار نعمت پر گرفت اور شکران نعمت پر جزا اور انکار توحید پر سزا کا بیان اس سورہ مبارکہ میں فرمایا، سورہ واقعہ شریف میں۔ اسی طرح سورہ رحمان شریف میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار پر تنبیہ جاری فرمائی ہے۔ کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ کیوں کر انکار کرو گے تم؟ قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی تنبیہ فرمائی ہے، یعنی وہاں پر نعمتوں کے انکار پر تنبیہ تھی، اور یہاں قیامت کے دن اعمال کے بدلے کے حوالے سے تنبیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان شریف میں زیادہ تر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا اور نعمت کا ذکر تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہیبت کا اور اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ گویا یوں کہیے کہ آسان سے مشکل کی طرف، یا خوشخبری سے غم خبری کی طرف، یا نیکی پر جزا سے بدی پر سزا کی طرف ترتیب کے ساتھ مضمون کو بیان کر دیا گیا۔ دونوں صورتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام، اس کی ذات، اس کی عظمت اور اس کی سلطنت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ دونوں کے مضامین، ایک کے رحمت کے بیان کے ساتھ اور ایک کے ہیبت کے بیان کے ساتھ، تو ایک یعنی مناسبتیں ہیں یہ جو ان دو صورتوں کے درمیان ہیں، اور مصحف شریف میں سورہ رحمان شریف پہلے اور اس کے فوراً بعد پھر سورہ واقعہ شریف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق بہت ساری احادیث اس کے فضائل کو اور اس کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کرتی ہیں۔ من جملہ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ فرمان بھی ہے جو تفسیر در منصور میں تحریر کیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے اور اللہ نے اپنے بندوں پر بطور انعام نازل فرمائی ہے. ایک خاص انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. اس انعام کی نوعیت کیا ہے، یعنی اسے انعام کیوں کہا گیا ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مفسرین کا تحریر کردہ یہ بیان جو کہ مختلف تفاسیر میں ہے، حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار اور عالم باعمل تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے گناہوں سے تکلیف ہے، میں اپنے گناہوں کی سبب تکلیف میں مبتلا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں، کچھ آپ کی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت درکار ہے، میں اللہ سے اس کی رحمت چاہتا ہوں. یعنی مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، مجھے اور چیز کسی اور شے کی تمنا، حسرت اور آرزو نہیں ہے، بلکہ میں اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ کیا ہم کسی طبیب کو آپ کے لیے بلائیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، مجھے طبیب نے ہی بیمار کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تھا کہ شفا من جانب اللہ ہے، ہر تکلیف اور ہر راحت اسی کی طرف سے ہے. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان بڑے واضح اور صاف طور پر ایک عقیدے کی صورت میں بیان کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیماری بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے مطابق ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ جاری کر دوں، کچھ پیسے آپ کے اخراجات کے لیے کچھ جاری کر دوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کبھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی، اس وقت ظاہر صورتحال نہیں تھی ایسی، آپ نے منع فرما دیا تھا، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ قبول فرما لیں کہ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے نہ صحیح، آپ کے اہل و عیال کے لیے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. تو اس خیال کے تحت کہ بچیاں ہیں، بیماری کا زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ تنگ دستی ہوگی، تو آپ کچھ قبول فرما لیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو ایسی چیز سکھا دی ہے کہ جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر انہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی، انہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ شریف پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا. شیب الایمان نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا
دارقطنی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی اور مختلف مفسرین نے اس کو ان دونوں کتب حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شعب الایمان میں ہی ایک دوسرے مقام پر یہ فرمان بھی ہمیں میسر آتا ہے جو سورہ واقعہ شریف سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ شریف سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی صورت ہے، کہ یہ گھر میں خوشحالی لاتی ہے۔ تو جو شخص سورہ واقعہ شریف تلاوت کرے تو یہ اس کے گھر میں خوشحالی کا اور تنگ دستی سے محفوظ رہنے کا اور اس کی حاجتوں کے غیب سے پورا ہونے کا سامان، وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے تو تکلیف کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے کھڑے ہونے میں ضعف محسوس فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس روایت فرما رہے ہیں کہ سرکار کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہ اس لیے کہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کی ناشکری اور بدعمالی پر گرفت کرنے کا اور سزا دینے کا بیان ہے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، سرکار علیہ السلام اپنے غلاموں اور امتیوں سے ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق سے شفقت و محبت فرمانے والے ہیں، تو اس لیے ان صورتوں میں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار پر سزا کا، بد کرداری پر، بدعمالی پر گرفت کا اور آخرت کی پکڑ کا تذکرہ فرمایا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو یقینی ہے، یہ اس میں گویا سرکار کے علم غیب کا اظہار بھی ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ لوگ گناہ کریں گے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ اس پر گرفت فرمائے گا۔ تو اس دکھ نے اور اس غم نے مجھے کمزور کر دیا، مجھے ضعف سے ہمکنار کر دیا۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں سنن ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح آج اے میرے ساتھیوں تم نماز پڑھتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تخفیف سے نمازیں پڑھتے تھے، یعنی جب سرکار علیہ السلام لوگوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے یا لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اس کا احوال بیان ہو رہا ہے۔ تو سرکار نمازوں میں تخفیف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح ہوتی تھی جیسے تمہاری مختصر نماز، کیونکہ صحابہ کرام اکثر طویل نمازیں پڑھتے تھے لیکن وہ انفرادی ہوتی تھی۔ جب وہ باجماعت پڑھتے تھے اور اجتماعی پڑھتے تھے تو اس میں اختصار فرماتے تھے، تخفیف کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں ایسی ہوتی تھی جیسے کہ تمہاری مختصر نمازیں ہوتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نماز فجر میں اکثر سورہ واقعہ شریف تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا اس مقام پر بیان سے مقصود یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سورہ واقعہ شریف کو اکثر نماز فجر میں تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے اور اس کے تلاوت کرنے کو محبوب رکھتے تھے۔ سورہ واقعہ شریف اس کے مشمولات اور اس کے بیان کا اجمال کہ جو کچھ مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ شریف کی ابتدا میں بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر جو لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک اصحاب یمین، دائیں طرف والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے ان کو اصحاب یمین کہا گیا، دائیں ہاتھ والے. اور دوسرے اصحاب شمال، بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دائیں اور بائیں سے مراد اچھے اور برے اعمال ہیں، یعنی جن کے نامہ اعمال اپنے اندر نیکیوں کی کثرت اور بھلائیوں کی زیادتی رکھتے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال اپنے اندر گناہوں کی کثرت اور برائیوں کی زیادتی رکھتے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری قسم بیان فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں، سابقین فرما کر. یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، ایمان لانے میں، اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرنے والے، بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خاص طور پر تیسری قسم کے طور پر ان کا بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر فریق کی آخرت کے دن کیا جزا ہوگی. تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی تخلیق، اس کی قدرت کے کمال پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور انسان کی تخلیق، زمین کی پیداوار، بارش کے برسنے اور ایندھن میں جلانے کی قوت سے انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے تم دیکھ سکتے ہو اور ان کے ذریعے اس چیز کو سمجھ سکتے ہو کہ جس طرح بارش مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، مرنے کے بعد ہم اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ نے اپنی قدرت کا اور انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا اس پر استدلال فرمایا اس کے ذریعے سے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا ذکر اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھا. اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں چھو سکتا، کسی اور کو چھونا جائز نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں اور بدکاروں کی جزا اور سزا کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے، اور شرک اور کفر پر زجر و توبیخ فرمائی ہے، اس پر سزا، اس پر گرفت، اس پر اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کفار اور مشرکین اس کا انکار کرتے تھے
اور وہ کہتے تھے کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، تارے ٹوٹ جائیں گے، سورج گر جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب کچھ ہلاک تباہ برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہا فان، جتنے بھی ہیں سب کو فنا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ انکاری تھے اس بات کے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کہہ کر اس قیامت کا ذکر فرمایا۔ یہاں قیامت کے نام کے طور پر واقعہ کہا گیا ہے قیامت کو، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، کیونکہ کسی چیز کا واقع ہو جانا اس کے ظہور کے یقین کو قائم کر دیتا ہے۔ جب ایک چیز آنکھوں کے سامنے ہو، اب کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت جس کو قائم ہونا ہے یقیناً قائم ہو جائے گی، یقیناً قائم ہوگی، اور جب وہ قائم ہو جائے گی اللہ فرماتا لیس لوقعتھا کاذبہ، تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی پھر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، پھر تو سامنے ہوگی۔ تو قیامت کی ہولناکی کا، اس کے قائم ہونے کے یقینی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ابتدا اسی سے فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان شریف کی ابتدا اپنی رحمت سے ہی الرحمن لفظ سے فرمائی تھی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اپنے غضب کا بیان فرمایا ہے، اس لیے ابتدا ہی قیامت کے قیام سے فرمایا ہے، تاکہ دیکھیے کہیں یعنی یہ تبلیغ کے یہ انداز ہیں اور تدریس کے یہ طریقے ہیں، کوئی بچہ لالچ سے چیز کو اختیار کرتا اور اپناتا ہے، اور کوئی خوف اور ڈر سے چیز کو اپناتا اور اختیار کرتا ہے، یہ تدریس کے اور تبلیغ کے انداز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انداز تبلیغ سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور تمام انداز تدریس معلم کائنات ہونے کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو لالچ سے بات قبول کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو خوف سے بات قبول کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو حکمت سے بات قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ذرائع، سرکار کیونکہ معلم کائنات ہیں، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت بنایا ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ رحمان شریف میں اپنی رحمت کا پہلو ظاہر فرمایا، محبت اور شفقت کا پہلو ظاہر فرمایا، نعمتوں کا ذکر فرمایا، انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ شریف میں اپنی گرفت، اپنی پکڑ، قیام قیامت اور اس میں ہونے والے معاملات کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ کی اگلی آیات طیبات میں انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں ترتیب وار عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کا نور کامل نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے، قرب عطا فرمائے، اس دنیا میں سرکار کی اطاعت اور تعلیمات قرآنیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم کا نور اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔